औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, 2 माह कबल जो हमारे रियासती इदारों ने और हुकूमत पाकिस्तान ने तारकीन वतन के हवाले से जो फ़ैसला किया था और एक डेडलाइन दी थी वो तकरीबन आज मुकम्मल हो चुकी है और कल 1 नवंबर है। 1 नवंबर से उन तमाम तारकीन वतन को मुल्क से बदर किया जाएगा जो अज खुद नहीं जा सके, चूँकि एक टाइम दिया था, टाइम मुकर्रर किया गया था उन लोगों के लिए कि वो खुद निकल जाएं इस अरसे के दौरान। अगर इस अरसे में वो न गए तो फिर उन्हें ज़बरदस्ती जो है सरकारी सतह पर उनको निकाला जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में 20 लाख से ज़्यादा तारकीन वतन हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। अब इस सिलसिले में एक इशू जो है वो पैदा किया गया है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि महज अफ़गानियों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जा रही है, अगरचे ऐसा नहीं है। हमें जो सरकारी ज़राए ने बताया कि उन तारकीन वतन में अगरचे अफ़गानियों की एक बड़ी तादाद है, लेकिन उनके साथ साथ वो 7 लाख बंगाली भी हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। फिर कई हज़ार की तादाद में बर्मी भी हैं, तुर्की के लोग भी हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ क़याम पज़ीर हैं। फिर एक ईरानियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान में क़याम पज़ीर हैं और जिनकी एक्टिविटीज़ भी खासी मशकूक हैं। तो एक तो ये कि इन तमाम लोगों को 1 नवंबर से ज़बरदस्ती जो है निकाला जाएगा और जो अज खुद जाना चाहेगा तो उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर यहाँ से भेज दिया जाएगा। तो मुल्क भर में 20 से ज़ायद इस तरह के कैंप बनाए गए हैं जहाँ इन लोगों को गिरफ्तार करके रखा जाएगा और उन कैंपों में ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलतें फ़राम की गई हैं। उन्हें हेल्थ की सहूलत है, उनको खाना फ़राम किया जाएगा, उनको बिस्तर फ़राम किए जाएंगे और तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं इन 20 कैंपों में। इस 20 कैंपों में 2 दिन से ज़्यादा किसी को नहीं रखा जाएगा। जितने लोग भी वहाँ गिरफ्तार करके लाए जाएंगे फिर 2 दिन के बाद उनको उनके वतन रवाना कर दिया जाएगा। और सबसे ये कह दिया गया है कि 50,000 से ज़ायद रकम किसी को नहीं ले जाने दी जाएगी और न तो वो अगर चाहें तो अपने मुल्क की करेंसी 50,000 ले जा सकते हैं और पाकिस्तानी करेंसी भी चाहें तो 50,000 तक उनको जो है वो ले जाने की इजाज़त होगी। उसके अलावा किसी भी किस्म की डॉलर की सूरत में या यूरो की सूरत में या दूसरी रियाल की सूरत में, किसी सूरत में इनको करेंसी ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अहकामात सूबाई हुकूमतों को दिए गए हैं, सूबाई हुकूमतों के आईजीज़ ने डीआईजीज़ को ये फराम कर दिए और आईजीज़ ने अपने एसएसपी साहिबान को हिदायत जारी की है कि जहाँ भी तारकीन वतन की निशानदेही की जाए तो वहाँ फौरी तौर पर उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उन लोगों को गिरफ़्तार करके उन कैंपों में मुंतकिल किया जाए बाइज़्ज़त तरीके से और फिर 2 दिन के बाद उनको बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से रवाना किया जाए। ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलतें उनको फराम की जाएँ और किसी भी किस्म की उनकी जो है वो किसी भी किस्म की जो उनकी कमी है उसको पूरा किया जाए। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से एक खुसूसी लेटर भी जारी किया गया है और उस लेटर के मुताबिक तमाम सूबों के आईजीज़ को, डीआईजीज़ को और होम सेक्रेटरी को वो लेटर भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि जो लोग तारकीन वतन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हैं उनको किसी सूरत बाहर जाने न दिया जाए, उनको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमा चलाए जाएंगे और उनको गिरफ़्तार करके जेलों में डाला जाएगा। तो वो किसी सूरत जो है बचने नहीं चाहिए। तो इस सिलसिले में खुसूसी अहकामात दिए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से और ये भी कहा गया है कि इन ये तारकीन वतन को के जो सहूलतकार है उनको भी जो है नहीं बख्शा जाएगा और अगर कोई सहूलतकार मुलव्वस पाया गया तो न सिर्फ उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ भी जब्त कर ली जाएंगी, उन्हें सख्त सज़ाएं भी दी जाएंगी। ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि जिन नादरा के जिन अफसरान ने जाली शनाख्ती कार्ड इशू किए हैं या जो महकमा दाखिला के जिन लोगों ने जाली पासपोर्ट जारी किए हैं इन तारकीन वतन के, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। और फिर ऐसे तारकीन वतन की तलाश जारी है जिन लोगों ने मुख्तलिफ ख़ानदानों में मिक्स होकर अपने आप को ज़म करने की कोशिश की है
اور یہاں شادیاں بھی کی ہیں اور ان کے بعد ان کی یہاں اولادیں بھی پیدا ہوئی ہیں. تو ایسے لوگوں کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے. اگرچہ اس میں خاصا ٹائم لگ جائے گا لیکن ہمارے ادارے جو ہیں اس میں پوری طرح سے متحرک ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی جو ہے ملک بدر کیا جائے گا جن لوگوں نے خفیہ طور پر یہاں شادیاں بھی کی ہیں اور یہاں مختلف خاندانوں میں ضم ہونے کی کوشش کی ہے اور ضم ہو کر وہ مختلف کارروائیوں میں جو ملک کی دشمن پالیسیوں میں جو ہے وہ ملوث ہیں اور اس قسم کی کارروائیوں کے باعث بہت سے لوگوں کی نشاندہی بھی ہوئی ہے. تو ایسے سہولت کاروں کو بھی نہیں بخشا جائے گا جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو اپنے خاندان میں شامل کر کے ان کو شناختی کارڈ بنانے کی بھی سہولت فراہم کی ہے, ان کے پاسپورٹ بھی بنوائے اور ان کو پاکستان نیشنل ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. ناظرین, 2 روز قبل ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کراچی میں سرکاری اور غیر سرکاری زمینوں پر قبضے اور پھر اسے ایک سسٹم کا نام دیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں. اور اس سسٹم میں کون کون شامل تھا, کس طرح سے جو ہے وہ لوٹ مار کی گئی ہے, اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر بھی ہے اور قومی احتساب بیورو نے اس سلسلے میں تحقیقات بھی شروع کر دی ہے. تو وہ میں آپ کو تفصیلات ساری آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ قومی احتساب بیورو نیب کراچی نے سسٹم جسے لوٹ مار کے نظام کو سسٹم قرار دیا گیا تھا اس کے سرغنہ علی حسن بروئی اور دیگر کارندوں کے خلاف 160 ارب روپے مالیت کے زمینوں کی جو کرپشن تھی اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. اچھا, اس میں جو لوگ شامل تھے اس میں علی حسن بروئی کے ساتھ جو کارندے شامل ہیں ان میں یوسف برائی, غلام حسین کیریو, یہ ایک پولیس انسپکٹر ہے, اور پھر اس میں اعجاز مختار کار, اسکیم 33 کا مختار کرتا ہے اعجاز, پھر فیصل میمن کا تعلق ماضی میں بھی ناصر حسین شاہ سے رہا ہے جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں, ان کے فرنٹ مین تھے اور اس حوالے سے بڑی بدنام زمانہ رہے کہ وہ کے بی سی اے میں بھی ناصر شاہ کے فرنٹ مین بتائے جاتے تھے اور کے بی سی اے میں جو غیر قانونی تعمیرات تھیں اس میں ان کا فیصل میمن کا اس میں بھی بڑا کردار تھا. لیکن اس جو اسکیم 33 میں جو زمینوں کی لوٹ مار ہوئی ہے اس میں بھی فیصل میمن شامل تھے ایک رپورٹ کے مطابق. اس میں پھر عرفان میمن جو بلڈر ہے جی ایف ایس کے, جنہوں نے رمضان شریف میں افطاریاں بھی کافی کروائی ہیں اور سیریاں بھی کافی کرواتے رہے ہیں, سرکاری لوٹ مار کے پیسے سے انہوں نے بہت افطاریاں لوگوں کو کرائی ہیں, بہت سی کئی دنوں تک سیری بھی کرواتے رہے ہیں. اس کے بعد ہے توصیف زہیب میمن, توصیف بروئی سمیت دیگر کارندوں نے 1325 ایکڑ جو سرکاری زمین تھی اس پر اپنا ہاتھ صاف کیا ہے. اور پھر آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا جو سرغنہ ہے وہ تھا جو سرپرستی کرتا تھا محمد علی شیخ, سابق رکن سندھ اسمبلی, جناب حاجی تاج شیخ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں محمد علی شیخ, وہ اس گروپ کے سرغنہ تھے. اور محمد علی شیخ کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے مبینہ طور پر فرنٹ مین رہے اور محترمہ فریال تارپور صاحبہ کے بھی وہ مبینہ طور پر فرنٹ مین ہیں. تو یہ تمام جو حصے داری ہوتی تھی, تمام جو لوٹ مار کا پیسہ جمع ہوتا تھا وہ محمد علی شیخ کے پاس ہوتا تھا, پھر وہاں سے بندر باٹ ہوتی تھی, پھر اوپر سسٹم میں جو پیسے دیے جاتے تھے مبینہ طور پر وہ ایک الگ سسٹم تھا. تو محمد علی شیخ جو تھے وہ اس کے سرغنہ تھے اور ان تمام لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور ایف آئی آر کے مطابق ان تمام لوگوں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی اور ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے ان سے نہ صرف زمینیں بازگار کرائی جائیں گی بلکہ انہیں کیفر کردار تک بھی پہنچانے کا اس حکومت نے اصولی فیصلہ کیا ہے. اگر ایسا ہوا تو پھر آئندہ جو ہے سندھ میں اس قسم کی لوٹ مار, بدر باٹ اور جو سسٹم کا معاملہ تھا اس سسٹم کا خاتمہ ضرور ہوگا. لیکن اگر ہمارے اداروں نے, ہماری حکومت نے, ہمارے ریاستی اداروں نے مصلحت کا جو ہے کردار ادا کیا اور سیاسی بنیادوں پر انہیں چھوڑنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے ملک میں کرپشن کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس سسٹم کا حصہ تھے اور اس سسٹم میں یہ جو سسٹم تھے پورے کراچی حیدرآباد کی جو قیمتی زمینیں تھیں اس سسٹم کے ذریعے ان لوگوں نے لوٹی ہیں اور تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 1300 ارب روپے کی زمینیں ان لوگوں نے مبینہ طور پر
جو ہے وہ قبضے کیے، سرکاری قبضے، غیر سرکاری قبضے، لوگوں کی زمینوں پر بھی قبضے کیے، اور کئی لوگوں کے متعلق بتایا کہ خاندانوں کو آپس میں لڑایا زمینوں کے سلسلے میں، اور پھر کافی جو ہیں اس سلسلے میں لوگوں کو نقصانات بھی ہوئے۔ تو یہ پورا ایک گروپ ہے، علی حسن بروئی اور پھر محمد علی شیخ، پھر اس کے بھائی، پھر ایک ایس ایچ او، پھر مختار کار، اور اسی گروپ نے ملک ریاض کو بھی بہت سی زمینیں فروخت کی ہیں، اور یہی کارندے تھے جو ملک ریاض کو پوری طرح سے مکمل طور پر سپورٹ کرتے تھے۔ تو یہ ایک پورا گروپ تھا، اس گروپ کو نہ صرف بلاول بھٹو کی، بلاول ہاؤس کی پوری سرپرستی حاصل تھی، چیف منسٹر کی سرپرستی حاصل تھی، اس وقت کے وزیر داخلہ کی سرپرستی حاصل تھی، پھر صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس پورے گروپ نے مل کر اس شہر کے ساتھ جو لوٹ مار کی ہے، وہ لوٹ مار اس کے سلسلے میں اس سے قبل، یہ تو مقدمہ آج درج ہوا ہے اس گروپ کے خلاف، لیکن ایک سال قبل اس وقت کے کور کمانڈر اور ڈی جی رینجرز نے ناصر حسین شاہ اور سعید غنی کے متعلق بتایا جاتا ہے، خبروں میں تو یہ تھا کہ 2 صوبائی وزیر کو بلا کر یہ کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کو فی الفور جو ہے گرفتار کیا جائے، ورنہ جو ریاستی ادارے حرکت میں آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان لوگوں کو باقاعدہ فرار ہونے میں بڑی مدد دی تھی اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے مبینہ طور پر۔ پھر جب اس پر سختی کی گئی کور کمانڈر صاحب کی جانب سے اور ڈی جی رینجرز کی جانب سے سخت اقدامات کرنے کی احکامات صادر فرمایا، تو سی ایم ہاؤس میں وزراء نے اس پر برا منایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایک سول حکومت کے خلاف جو ہے اس قسم کے اقدامات کرنے کی جو ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، لیکن اس وقت اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس مرتبہ اس نگران حکومت میں ہمارے اداروں نے پوری طرح سے کوشش کی ہے کہ ان لینڈ گریبرز کو گرفتار کیا جائے۔ اچھا، پھر یہ جو نیب کے جو مختلف مقدمات ہیں، یہ جو قومی اسمبلی میں ترمیم کی گئی تھی نیب کے قوانین میں، تو نیب کے قوانین میں ترمیم کے بعد تمام لوگوں کو جو نیب زادے تھے ان کو سب کو ریلیف مل گیا تھا، لیکن چونکہ سب لوگ یہ محسوس کر رہے تھے اب نیب کے جو مقدمات وہ ان میں لوگوں کو ریلیف ملا ہے، تو اس ترامیم کے بعد بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے۔ پورے اسکیم 33 کو جو ہے 33 پہ انہوں نے قبضے کیے، قبضے کر کے غیر قانونی الاٹمنٹ، سرکاری زمینوں پہ قبضے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے، سوسائٹیز پہ قبضے ان لوگوں نے کر کے اس پورے گروپ نے، اور یہ جو پورا گروپ تھا تو ان لوگوں نے تمام یہ محسوس کرتے تھے کہ اب چونکہ قوانین ختم ہو گئے نیب کے، تو ہمیں بندر لوٹ مار کرنے میں کافی آسانی ہوگی، لیکن چونکہ چیف جسٹس جناب بندیال صاحب نے جب اس قوانین کو معطل کر دیا، تو اب اس قوانین کے تحت ہمارے ریاستی اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اور سرکاری اور غیر سرکاری زمینوں پر جو قبضے کیے ہیں ان کو واگزار کرایا جائے اور ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں بڑی اکثریت جو ہے 80% باثر لوگ ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو پھر یہ احتساب مذاق کہلائے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔